وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ آئیں گے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی یحلک اللہ، اللہ اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے کیا کریں گے، تمام جتنے بھی ملل، جتنے بھی ادیان ہیں سب ختم ہو جائیں گی، الا الاسلام، صرف اسلام باقی رہے گا۔ آگے وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اور مسیح الدجال بھی اسی زمانے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے الفاظ ہیں فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، 40 سال حضرت عیسیٰ اس سرزمین میں ان کی زندگی ہوگی، مزید وہ رہیں گے۔ آگے یہ ثم یتوفا، پھر جو ہے وہ وفات پائیں گے، فیصلی علیہ المسلمون، پھر مسلمان جو ہے اس کے نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ یہ دیکھیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا میرے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، یعنی کوئی آئے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ نبی نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے، میرے بعد حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے آخری زمانے میں، اور نشانیاں بتا دی کہ کس طرح کے ہوں گے، اور وہ نازل ہوں گے آسمان سے، جب وہ آئیں گے سنو نشانیاں بتا رہا ہوں، فعرفو، اس کو پہچانو، ایک درمیانے قد کا جو ہے، نہ کوئی بہت لمبا نہ کوئی چھوٹا، نہیں ایسا نہیں، درمیانے قد کا وہ ایک انسان ہوگا، اور سرخ اور سفید یعنی چمکدار چہرے والا انسان ہوگا، اور کپڑوں کے بارے میں بتایا، بالوں کے بارے میں بتایا، بڑے چمکدار خوبصورت، ایسے لگے گا دیکھنے والوں کو کہ پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ کوئی نبی یا کوئی تری یا کوئی نہایا وغیرہ نہیں ہوگا۔ پھر اسلام کے حق میں وہ کڑے ہو جائیں گے، لڑائی کریں گے لوگوں سے۔ تو یہ تو مرزا نے مسلمانوں کے خلاف کڑے ہو کے مسلمانوں سے لڑائی کی، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ فیدق السلیم اور جتنی بھی باتیں آ گئی، تو یہ کیا کہہ رہا تھا، یہ دیکھو نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور مرزا نے جو نبوت کی ہم نے تو مانا حدیث کے روح سے۔ کہاں مانا حدیث کے روح سے؟ یہ جتنی بھی نشانیاں اس حدیث میں موجود ہیں، اول یہ ہے کہ تمہارا یہ جھوٹ ہے، ایک معلم ہو کے تم جھوٹ بول رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ بخاری مسلم میں، خیانت کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں حدیث میں موجود ہیں، کیا وہ تب ایک بات بھی پائی جاتی ہے جس کو تم نبی مانتے ہو؟ ایک بات، ایک بھی نہیں پائی جاتی نا بھائی۔ وہ اتنا بڑا خوبصورت انسان، اور یہ جو ہے ایک آنکھ سے آپ دیکھ لیں، اکثر یہ بات کرتے ہیں تو ناراضگی ہوتی ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ جو ہے بہت بڑے خوبصورت ایک انسان ہوں گے، کوئی نقص نہیں، بالوں کے بارے میں بتایا، سارا کچھ بتایا۔ اب ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی ہے، اور کہتے یہ ہے کہ بھائی ہم نے حدیث کے روح سے مانا۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی لمبی بات تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، بس جزاک اللہ، آپ نے حدیث جو ہے بیان کر دی۔ باقی استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، یہ پیر اسکانی صاحب بڑی خوبصورت حدیث شریف پیش کر رہے تھے، تو میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا، بڑی کمال کی حدیث شریف ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت سی احادیث ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے نزدیک جو یہ احادیث ہیں یہ حقیقت کے اوپر محمول ہیں، نہ کہ تعویل کے اوپر۔ قادیانی حضرات ان میں سے کچھ چیزوں کی تعویل کرتے ہیں، کچھ کو اپنی حقیقت پہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں یہ جو ذکر ہے نا کہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، تو اس کی یہ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس سے مراد ہے کہ
عیسائیت ختم ہو جائے گی تو یہ مرد قادیانی نے عیسائیت ختم کر دی۔ جب سر کے بالوں کی بات آتی ہے تو اس کو اس کی حقیقت پہ رکھتی ہے کہ مرد قادیانی کے ویسے بال تھے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ حدیث ایک ہے لیکن اس کے کچھ لفظوں کی یہ تعویل کرتی ہے، کچھ کو اس کو حقیقت کے اوپر رکھتی ہیں۔ یہاں پر یہ جو بات ہے کہ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے تو یہ بھی حقیقت پر محمول ہے، نہ کہ اس کا کوئی مجازی معنی مراد نہیں ہے۔ زیادہ تر شارحین حدیث نے اس کی شرح کے اندر یہی بات کہی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھانا چاہا تو جو فرشتہ بھیجا گیا تھا آپ کے پاس، اس نے اللہ کا پیغام سنایا کہ یا عیسیٰ آپ وہ اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی جا رہا ہوں۔ تو آپ غسل کر کے جب تشریف لائے ہیں تو فوری حکم ہوا کہ عیسیٰ کا رفع کرو، یعنی فرشتے کو حکم ہوا نا۔ تو وہ ابھی غسل کر کے آئے تھے، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو رفع ہو گیا۔ تو وہی علامت نزول کے وقت بھی ظاہر ہوگی کہ جب آپ نازل ہوں گے تو وہی علامت جس علامت کے ساتھ ان کا رفع ہوا تھا، نزول بھی اسی علامت کے ساتھ ہوگا کہ آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو غور رکھنا ہے کہ تعویل نہیں ہم کرتے نا کسی چیز کی بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو حدیث ہے وہ اپنی حقیقت کے اوپر محمول ہے۔ اگر ایک خنزیر کے قتل کا حکم ہے تو آپ نے ایک خنزیر کو قتل مارنا ہی مارنا ہے۔ ہاں، یہ جب حدیث میں ذکر ہے تو وہ ہے، جب آ کے آپ نے صلیب کو توڑنا ہے، ایک صلیب کا ذکر ہے تو وہ توڑنا ہی توڑنا ہے، وہ چاہے دنیا کی کوئی سی بھی صلیب ہو، وہ آ کے توڑنا ہی توڑنا ہے، ایک صلیب کو ہی توڑنا ہے۔ تو جی بقایا بات کر سکتے۔ جی استاد محترم، ڈاکٹر زکریا آیا تھا اور وہ یہ فاتحی صاحب بات ہو رہی تھی، پاکٹ بک کی جو ہے نا جانچ پڑتال کر رہے تھے، تو کہتا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے بالکل عین مطابق جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ قرآن کریم کے عین مطابق یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود کدھر سے آ گیا؟ تو اب یہ سوال جب میں نے اس کے سامنے رکھا تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اس کی، ایز یوزول جیسے پہلے بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی سوال اس کے سامنے رکھو تو فجر کی نماز اس کی آ جاتی ہے، تو بھاگ گیا۔ یار یہ قرآن حدیث سے بات کرنے والے تو مجھے بندے چاہیے ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے یار، مزہ وہ چلا گیا۔ وہ ان کو بلائے، دوبارہ آئے، ان کو کہے ہمیں بھی چاہیے وہ آئے تھا نا، تو آؤ بات کرو ذرا۔ بات کرنے سے پتہ چلتا ہے نا، جب بات نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اور کسی بندے جاہل بندے کو بٹھا کے لگے رہتے ہو تم۔ ہاں جی، وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہ جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بلانا ہے ان کو تو میں اتر جاتا ہوں نیچے۔ ہاں ہاں بلائیے اگر کال انہوں نے ڈالی ہے تو۔ کال نہیں ڈالی، ویسے وہ ویورز میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے لگتا نہیں آئے گا۔
کہتا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عین قرآن کے مطابق وفات ثابت ہے۔ تو میں نے کہا پھر مرزا صاحب کا وجود کدھر سے آیا؟ کہتا جی وہ بھی قرآن کی آیت میں لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ دکھاؤ ذرا کون سی آیت ہے، ساتھ ہی نکل گیا۔ جھوٹ کا نہ کو سر نہ کو پاؤں۔ یا تو اسلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، یہ تو ٹاپک ہی بالکل الگ تھلگ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی وہ دربار کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے چرسیا، کوئی بھنگیا بھنگ پی رہا ہے تو نشے میں ٹون ہے، تو میں اس کو جا کے کہہ رہا ہوں کہ تو یار چرسے پی رہا ہے، تو بھنگے پی رہا ہے، خلاف شرع کام کر رہا ہے، تو وہ آگے سے یہ کہے اور وہ قائد اعظم کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو۔ بھئی یار قائد اعظم کا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس تو پی رہا ہے، بھنگے تو پی رہا ہے، تو وہ جو ہے کیا اس کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ سوری قائد اعظم زندہ ثابت ہو یا مردہ ثابت ہو، وہ تو ایک ٹاپک ہی بالکل لگ گئے، اس کا تیری نشے کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ تو یہ مسئلے بس ایسے ہی بھی عیسیٰ کا مرزا قادیانی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ عیسیٰ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، وہ تو ٹاپک ہی ایک الگ ہے نا۔ تو تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ ہم ان سے بات کریں گے لیکن اس سوال کا جواب لے کر کے پہلے سوال پوچھیں گے کہ دیکھو پہلے بتا دو ہمیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مرزا قادیانی کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ عیسیٰ اگر زندہ ثابت ہو جائے یا مردہ ثابت ہو جائے، مرزے سے کیا تعلق ہے وہ بتا دو۔ تو اس سوال کا جواب لے کے بعد میں ہم بات کریں گے، ہم ضرور کریں گے، جو موضوع کہیں گے اس موضوع پہ کریں گے بات انشاءاللہ۔ وہی استاد محترم، اب ان کے پاس کوئی نہ جواب ہے اس چیز کا، بس آگے یہ کہہ دیتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دور دور سے کوئی نہ تعلق ہے قرآن سے نہ حدیث سے، کذاب ہے، دجال ہے۔ یہ ڈاکٹر نہیں آئے گا میرے خیال سے، یہ پھر بس بیٹھ کے سن رہا ہے یا ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ جی کسی اور بھائی نے بات کرنی ہے کوئی؟ استاد محترم، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، یہ اگر عیسائیت یا پادریوں کا گروہ لیتا ہے، اس سے مراد دجال سے مراد، تو پھر عیسائی تو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، پادریوں کا گروہ، بلکہ وہ پاپ فرانسس جو ہے، ان کا کتنا بڑا نام ہے اس کا، تو وہ تو آج بھی موجود ہے۔ تو پھر یہ کس بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ چیز سچی ثابت ہوتی ہے؟ یہ تو بالکل صریحاً جھوٹ ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ بھائی ہر چیز جھوٹ ہے نا، جھوٹ کوئی ایک دو ہو تو پھر ہے نا، ہر چیز ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ کہہ رہا جی میں عیسائیت کو میں نے ختم کر دیا ہے، عیسائیت مرزے کے بعد بڑھی ہے۔ کہہ رہا جی میں نے وہ جنگوں کو ختم کر دیا، جنگ و جدال کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنگ و جدال کو ختم کر، حالانکہ مرزا قادیانی کے بعد جنگ و جدال بڑھی ہے، پوری دنیا میں میدان جنگ بن کے رہ گئی ہے۔ وہ کوئی مطلب کوئی سر پیر نہیں، کوئی کچھ، ہر چیز کی طویلیں کر کے بھی نا، طویل بھی کر لیں یہ پھر بھی یہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ یا تو طویل بھی کوئی ایسی کرتے کہ مطلب جس کے اندر کوئی جان ہوتی، جان نہیں ہے اس طویل کے اندر۔ طویل کوئی سولڈ قسم کی طویل ہونی چاہیے، کوئی بندہ لاجواب ہو جائے مخالف، لیکن ان سے طویلیں بھی نہیں ہو پائی۔ وہ الٹا پھنس گئے نا طویلیں کر کے۔ 2 درد چادروں سے مراد میری 2 بیماری ہیں،
چلو، کیونکہ وہ زرد چادر کا مطلب خواب کے اندر یہ ہوتا ہے اگر کوئی دیکھے تو وہ بیماری مراد ہوتی ہے. مطلب ایسے گھٹیا قسم کی اور بونگی قسم کی طویلات کی ہیں وہ الٹے پھنس گئے ہوئے. تو سر جی اس میں بونگی والی کیا بات ہے؟ دیں جواب. آپ زرد چادروں سے مراد ٹٹیاں ہیں، دیں جواب، ثابت کریں ٹٹیاں نہیں ہیں. ہاں یہ تو قادیانی کریں گے نا، یہ تو قادیانی کریں گے نا. لدھ سے مراد لدھیانہ ہے اور لندن ہے. ہاں کون سی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لدھ سے مراد لدھیانہ نہیں ہے؟ ہاں، ثابت کرو. مشرقی مینارے تو مراد کی ہے جی مسیح صاحب. آندہ بنا دیو، نہیں بنا دیو. قادیان کا منارہ المسیح. نہیں وہ بعد چوں آرڈر دیتا نا، جدو بعد چ پوچھیا کہ وہ مینارہ کتنے جے مسیح صاحب کہنے بنا دیو کوئی مسئلہ نہیں، ایتھے بنا دیو. نہیں اور لکھ دے لڑ دے. وہ بھی مرزا قادیانی دے مرن تو بعد کتنے جا کے 1918 تے 20 دے وچ جا کے بنی. چلو تے تانوں پتہ ہے اس مینارے دے وچ لڑائیاں پئیاں رہیاں ساجے، وہ بنن نہیں سن دے پے. ہاں کدھرے جا کے بنے گئی بعد چ. بس استاد محترم میں ملنگا نو لایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر دے پیچھے، تسی یہ کام کرو. نہیں قبر بھی یار الو دا پٹھا سی ایڈا وڈا، قبر بھی کوئی ایک ہوندی، ایک دو ہوندی تے چلو پھر 4 قبراں ڈائریکٹ بنا چھڑیاں سو، بندہ ایک تے 4 قبراں. انہاں نو آرے لایا نا استاد محترم کہ تسی لبو کہ کیڑی ہیگی صحیح. ہاں کیڑی صحیح ہے. ہن دجال دی گل کردا سی پیا. لو جی دجال سے مراد ہے یہ تمام ناس. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 121. ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے. لو جی دجال تو مراد ہے شیطان. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 296. حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے. لو جی اے گروہ مفسدین دا نام ہے دجال. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 416 دے اتے. دجال در حقیقت ایک گروہ مفسدین ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لو جی دجال سے مراد پادری ہی ہیں. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 456. وہ دجال پادریوں کا فرقہ ہے. لو جی خود بھی دجال ثابت ہو گیا جی مرزا قادیانی. روحانی خزائن جلد 3 تے صفحہ 174. مگر ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدھا ان کا یہی ریل ہو. تے با اقبال قوماں دے وچوں اپنی قوم مغل نو بھی اے جڑا وے نا با اقبال کہندا ہے. تے با اقبال قوماں نے دجال جی کر لو گل. یار کوئی ایک جگہ تے ٹکتے جا یار تو. باندراں وانگراں کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، کسے ایک چیز ٹکیا نہیں ہے نا، کسے ایک چیز سے نہیں ٹکیا. نہیں سر جی ایک چیز تے ٹکیا سی. اور جدوں نے کہا نا کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد، اس تو بعد انہیں دوبارہ انسان ہونے دا دعویٰ کوئی نہیں کیتا. اچھا 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 اچھا، یعنی وہ جدو انہیں کہا ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں، یعنی میں بندے دا پتر نہیں جے ہے. ہاں جی کتنے بخا دے دی پوری کتاباں چ انہیں انسان ہونے دا دعویٰ کیتا ہے. بلے بلے بھائی بلے، ٹھیک ہے یہ تے ٹک گئے. لو جی مرزا قادیانی سچا ثابت ہو گیا جی. قادیانی سچا ثابت ہو گیا. چلو مطلب ہے جتھے اختلاف ہو رہا ہوئے نا اتھے او سچائی دی دلیل ہوندی ہے کہ بھائی جہاں اختلاف ہو رہا تو سچا ہوندا ہے. ابے الو کے پٹھو دنیا دے ہر کافر دا اختلاف ہویا ہے، کیا وہ سچے ہو گئے نے؟ پتہ نہیں عجیب جے انہاں دے قاعدے کلیے نے، کوئی سمجھو بالا تر نے قاعدے کلیے. قاعدہ کلیہ تے بناؤ یار، کوئی مزیدار جہا ہوئے، کوئی مزہ آئے. کوئی استاد محترم انہوں نے ہر پاسوں ہی راہ چھڈیا ہوا ہے. ہاں جی کوئی نہ نکر چھڈی ہے کہ اس پاسے بھج کے والے جانا ہے جہے پاسوں بچت ہوندی. انہیں تو دجال کا ایک معنی ہے بھی کتا سی خدا کے کلام میں تحریف کرنے والا اور دھوکہ دینے والا دجال ہے. ہاں جی دجال دے تے وہ تقریباً
یہ 14 معنی کیتے نے، پہلے تو میں چند سنائے نے. تو استاد محترم جڑا دجال دا کہندا ہے کہ دجال جس سے مراد شیطان ہے اور شیطان سے مراد جو ہے وہ سید کا بھوت ہے، تے اے شیطان دی اے بھی تبدیل کردے نے معاشرتی برائیاں جڑے نے وہ شیطان ہیں. کر لو گل. یہ گل ہی عیسائیاں نوں جے دس دئیے کہ یہ تہانوں شیطان کہندے ہیگے. انہاں چیزاں دے انگلش دے وچ ٹرانسلیشن کر کے تے انہاں دیاں پوسٹاں بناؤ تاکہ انگریزاں تک اے پیغام پہنچن. حکمت عملی دا کوئی سہارا لئیدا ہوندا ہے. دنیا دی مختلف زباناں دے وچ انج دیاں چیزاں نوں ٹرانسلیٹ کرائی دے، پھر انہاں نوں سوشل میڈیا تے عام کری دے تاکہ اصل حقیقت قوم تک پہنچے. بالکل استاد محترم، ہن تے جڑا آسان ہویا ہے کام، گوگل تے جا کے لکھو تے کسی بھی زبان دے وچ اونوں ٹرانسلیٹ کر لو. نہیں وہ تے لکھنا لکھانے تے بعد دی گل نے، تسی بھی تے اپنی براڈاں تے سٹریماں چ ایندے کام کرو نا. جی گوگل کرے گی نا، گوگل نے تے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، تے جو تساں کرنا ہے وہ کام ہے نا جی. جتھے انہیں مریم علیہ السلام دی توہین کیتی، حضرت جیزس دی توہین کیتی، دسو قوم نو کڈ کے لیاؤ حوالے سارے. ہوں ویکو نا انہوں نے اپنی نپ کے رکھی، یہی سانو زندہ ثابت کر کے دکھا دو، ہوا ادھر دی چلے ادھر دی چلے، تے تسی اپنی نپ کے رکھو، کوئی گل نہیں. پھر کی ہویا؟ اپنی نپنے ہیں نا دوویں رل کے. استاد محترم اگے کوئی ساتھی دس رہا سی کہ جڑا منگول چھوکرا ہے نا جیلم دا، مرزا انجینئر، انہیں بھی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چ رائے دیتی کہ جی وہ فوت ہو گئے نے قرآن دے جی 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی توہین کیتی ہے مرزا جونیئر جیلمی نے، اور حضرت مریم دی بڑی توہین کیتی ہے. ہاں جی اے ویکھو سنو ذرا. اس طرح ہے نہیں ہے جن کو ہم پریزنٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی کچھ باتیں انہوں نے اس طرح ہے نہیں ہے جن کو ہم پریزنٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی کچھ باتیں انہوں نے الزامی طور پہ کی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا بات کہ وہ حضرت عیسیٰ کو غلام قادیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا، وہ اس نے عیسائیوں کو الزامی طور پہ کہا. وہ کہتا ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی خبیث نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہا ہے وہ الزامی طور پہ کہا ہے، اس نے حقیقی طور پہ نہیں کہا. یہ پہلی تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ سن لینا. وہ ایسی طویل کرتا ہے مرزا قادیانی کے اوپر، ہر چیز کی طویل کرتا ہے مرزا جونیئر جیلمی، اس کو بچاتا ہے. اس طرح ہے نہیں ہے جن کو ہم پریزنٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی کچھ باتیں انہوں نے الزامی طور پہ کی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا بات کہ وہ حضرت عیسیٰ کو غلام قادیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا، وہ اس نے عیسائیوں کو الزامی طور پہ کہا. الزامی طور پہ کہا. اچھا اتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تے حضرت مریم دی توہین والی ویڈیو میں ذرا تلاش کر لاں. ایلو جی سنو جی. اور وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم تھے علیہ السلام، وہ مسیح بن کر ان کے خیر خواہ بن کر آئے تھے. ان کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہہ کر اور ولد الزنا کہہ کر اور پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، انہوں نے ٹھکرا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی تھے، یہودیوں نسل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا. وہ ٹیمپل آف سلیمان میں ہیکل سلیمانی میں جا کر جب دعوت پیش کیا. اچھا سن لیا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی سن، یہودیوں نسل سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی سن،
یہودی نسل سے معاذ اللہ استغفر اللہ. آگے سنو. کیا جب کرتے تھے اور یہودی علماء کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان پر فتویٰ لگا. اب حضرت مریم دی توہین. اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا, اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی اسی پیڑی نکلی ہے نا, جو کام انہیں پایا سی تو بھی وہی پایا. ٹھیک ہے, یعنی جھوٹا الزام کے طور پہ. دیکھ لیا جے, استغفر اللہ. جیڑا کام انہیں پایا سی وہی کام تو بھی وہی بھین ہی نکلی ہے نا, تے وہی کام تو بھی پا چھڑیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ بکواس کرتی ہے, اینو تا زمین اسمان نہیں برداشت کر سکتا. ہاں جی, یہ بھائی جی ہے حضرت مرزا قادیانی, تو 2 ہاتھ اگے وے, یہ پیچھے نہیں ہے. ہاں جی, جی واقعہ صاحب جناب. جناب اپنا مائک اوپن کیجئے, بات کریں. استاد محترم, میں ایک ویڈیو پینل میں شیئر کرتا ہوں, وہ ایک قادیانی نے گروپ میں شیئر کیا ہے, ایک واٹس ایپ گروپ میں, جس میں یہ علماء کے خلاف جو ہے نا بونک رہا ہے, اور یہ کہتا ہے جی کہ مولوی جو ہے وہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف تھے, اور یہ مولوی جو ہے یہ ہر وقت کے نبی کو جو ہے نا وہ کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور وہ اس بات کو جو ہے نا وہ سینڈ کر کے یہ کہتا ہے جی دیکھو یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ وقت کے جو نبی آتے ہیں ان کو مولوی سب سے پہلے جو ہے نا وہ کفر کے فتوے دیتے ہیں, اور اس طرح. اور چلو حدیث تو آپ دکھائیں گے جب, تو بعد میں بات کریں گے حدیث کے اوپر. وہ دکھانا کون سی حدیث ہے, اول تو ایسی دنیا کی کوئی حدیث ہے نہیں. اور اگر بالفرض مان لیتے ہیں جی, چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, پہلے تم مرزے کو وہ ثابت تو کرو, ایک شریف انسان تو ثابت کر لو. ہمارا یہ مقدمہ ہے کہ مرزے کو پہلے ایک شریف انسان ثابت کر لو, اگلی باتیں بعد میں دیکھیں گے. وہ نبی ہے, وہ مجدد ہے, وہ محدث ہے, وہ ملہم ہے, وہ تشریعی نبی ہے, غیر تشریعی نبی ہے, مسیلی نبی ہے, وہ کیا ایٹم ہے, کیا مخلوق ہے, کیا ہے, وہ بعد میں, وہ سب معاملے بعد میں. وہ پہلے تم اس کو ایک شریف انسان تو ثابت کر لو. یہ حدیث سے روایتیں, قرآن کی آیتیں, وہ فلاں بابے نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, یہ وہ باتیں بعد میں. پہلے مرزے کو صرف ایک شریف انسان ثابت کر لو, اگلے سارے حوالے بھی تمہارے ہم دیکھیں گے اور ان کے اوپر غور و خوض کریں گے, وہ بعد میں, ابھی نہیں, ابھی اس کا مرحلہ نہیں آیا. کوئی نس بج گئے جے قادیانی, کوئی سدو یار, کسی نے کوئی گل بات کر لیجیے یار, حد ہوگی. ڈاکٹر منہ چک کے, ڈاکٹر زکریا آ نہ, کوئی غیرت کر, بے شرم انسان, سامنے آ گل کر. اپنی براڈا دے بہ کے بڑیاں ڈینگا مار دیو تسی, سانو وڑن نہیں دیندے تسی مردیو قادیانیوں. استاد محترم آیا تھا, کہتا ہے مجھے فالو کر لو, جس براڈ میں ہوں گا وہاں پہ آ کے بات کر لو. ہم نے کہا کیوں, ادھر موت پڑتی ہے تمہیں؟ نہ سانو وڑن دندے اپنی براڈاں تے, نہ مرزے نو وڑن دندے آ. پتہ نہیں رولا کی ہے, پتہ نہیں کی چکر کی ہے, کی چکر ہے. استاد محترم میں نے مشاورتی پینل میں ویڈیو ایک سینڈ کی ہے. جی جی,
ضد کی وجہ سے کیا. یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی. بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے. تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں. ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا. امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا. اور علماء بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے. یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود. تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف ہو جانا رہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آگے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی علماء، سب سے پہلے علماء بھائی انکار کرتے ہیں نبیوں کا. تیری گفتگو سے تو یہ پتا چلا کہ سب سے پہلے علماء انکار کرتے ہیں اور آ کے ٹکر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کس چیز کے تناظر کے اندر یہ پیش کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ دیکھو لوگوں نے میرا انکار کیا، مجھے ملامت کر رہے ہیں، مجھے جھوٹا اور کذاب کہہ رہے ہیں. اپنے آپ کو منوانے کے لیے نبیوں کو فٹ کر دیا ہے اور ان آیتوں کو فٹ کر دیا. اچھا اگلی بات ذرا، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کون سے علماء تھے جنہوں نے کیا؟ بتائے مرزا جونیئر جیل میں حضور کا انکار کس عالم نے کیا ہے؟ جبکہ حضور خود معلم بن کے دنیا میں تشریف لائے، علم دینے والا، علم سکھانے والا، عالم تیار کرنے والا، لوگوں کو عالم بنانے والا. یہ حضور کی صفت خاص ہے. اور تمام صحابہ علماء تھے. کون سے صحابی نے معاذ اللہ استغفر اللہ جو علماء تھے وہ، اور انہوں نے حضور کا وہ انکار کر دیا؟ استاد محترم پہلے کے علماء بھی دیکھیں تو ورقہ بن نوفل نے تو تصدیق کی تھی نا جی. تصدیق کی تھی. وہ عالم تھا اپنے عیسائیت کا، عیسائیوں کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تو فرمایا نا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. تو یہ پتہ نہیں بدبخت کون سا مسلمان ہے، کون سا قرآن سمجھائے. یار یہ نا تکبر کی ایک سب سے بڑی یہ تکبر کی جگہ ہے کہ اپنے علم پر یا اپنے آپ کے اوپر اتنا مان اور ناز کرنا کہ اپنا تقابل ہی نبیوں کے ساتھ کرنا شروع کر دینا. یہ تکبر کی بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک مقام ہے. واللہ میں آپ کو بتا دوں ہم عاجز بندے ہیں. مفتی مبشر شاہ کو 4 لفظ آتے ہیں، جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، جتنا اس کی قسمت کے اندر تھا، اس کو اللہ نے علم دیا. لیکن آج بھی کوئی اگر عالم دین مفتی مبشر شاہ کو کوئی ملامت کرتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے،
کسی چیز کی طرح توجہ دلاتا ہے، واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں سرے تسلیم میں خم فوری طور تے ڈگ جانا ہے مبشر شاہ نے کہ یار علماء نے یار تینوں سمجھاندے نے پہ یار بندے دا پتر بن کی کرنا ہے پیا، تو تے جاہل آدمی ہے، تینوں علماء سمجھاندے نہیں پہ، میں اسے ٹائم ڈگ جانا ہے، یقین منو۔ یار یقین در تکبر کے اندر اتنا آگے چلا گیا یہ، اس کی آگے سنیں ذرا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے، تو یہود کے علماء تھے۔ انی دیا پترا کیڑا سی انہاں دے وچوں عالم ہوئے؟ اچھا چلو عالم من بھی لینے ہو، عالم سن یہود دے تے یہودی سن نا، یہودی تے عیسائی کردے رہے، وہ تے اختلاف کیتا انہوں نے، وہ بھی گل کتھے دی کتھے لے گیا یار، قسم والی گل ہے۔ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آگے میں سمجھا رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے نبی علیہ السلام تو ان کے یہ کتر کا ہے یار، اوئے ہوئے 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 اے جے وہ 295 سی، اے جے جڑی انہیں گل کیتی ہے، بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی ہے کہ یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی والا، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ یا لے بھی ثابت کر کے وہ جڑے یہودی سن انہاں دیاں چٹیاں داڑیاں سن تے اس ٹائم حضور علیہ السلام دی سیاہ داڑھی مبارک سی، اے بھی ثابت کر، انہوں ہر چیز ثابت کرنی پے گی۔ تو پیغمبر کی مخالفت میں بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے آج بھی، جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن۔ اچھا مولوی، لفظ مولوی یعنی مولا والا، مولوی مولا والا، اچھا یہ جو ٹرم ہے اور یہ جو اصطلاح ہے یہ خاص اسلام کی اصطلاح ہے، یہ دنیا کے اور کسی مذہب کے اندر یہ نہیں ہے، یہ اصطلاح المسلمین ہے مولوی۔ اب وہ دیکھیں وہ یہودیوں کے لیے فٹ کر رہے کہ یہودیوں کے مولوی، عیسائیوں کے مولوی، مشرکین کے مولوی، غیر مسلمین کے مولوی، یہ جاہل آدمی ہے یار، اس کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے۔ پہ کھڑی ہوگی، سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا، دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچن۔ اچھا وہ ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں ان مذہب کے وہ مولوی ہوتے ہیں، وہ مولا والے ہوتے ہیں، لکھ دی لعنت ہے بغیرتا، گل تو کدھر دی کدھر لے گئے ہیں پاگل دیا پترا، اللہ پنڈت بھی مولوی بن گئے جے بھائی، سن لو۔ کرسچنز کے پادری ہو، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، اللہ سکھاں دے گرو بھی بن گئے جے مولوی، سن لو بھائی، اور نیڑے ہوئے مرزائیوں تو ان میں لتر مارنے نے تھوڑے جے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ آتے تو بھی پھر دس نہ قوم اپنی نو تو کہ بھائی ڈائریکٹ پڑھو تو پھر قرآن کلاساں کیوں لا رہے ہیں ہمیں، ہیں تو پھر قرآن کلاساں کیوں لا رہے ہیں، حدیث کلاساں کیوں لا رہے ہیں، تو جا کے اپنی قوم نو دس کہ بھائی ڈائریکٹ پڑھو، جا کے آپ ہی پڑھو، اپنی اکیڈمی نو بند کر دے، ٹھپ کر دے، تو پھر کیوں سمجھنا پیا بہ کے، ہیں کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی ہوئی، سب کانٹیننٹ میں قرآن میں وہ کہانیاں نہیں کرائی ہوئی، دین اسلام صرف قرآن کا ہی نام رہ گیا ہے کہ قرآن کے اندر جو بات ہوگی بس اس کو ماننا ہے، قرآن میں جو نہیں ہوگی اس کو نہیں ماننا۔ یہی بات تو قرآنسٹ کہہ رہے ہیں جو احادیث کے منکر ہیں،
ہمارا جو دین ہے وہ 90% تو حدیثوں کے اندر ہے، اور پھر جناب پورا جو دین ہے وہ نہ ہی تو قرآن کا نام ہے نہ ہی حدیث کا نام ہے، پھر اجماع اور قیاس بھی ہے۔ دین کے مسائل کا استنباط ان 4 ادلہ اربع سے یہ مستنبط ہوتا ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قاری صاحب ہاں جی کیا کر رہے ہو قاری صاحب؟ جی کیا کریں جی؟ یہ آپ کر کیا رہے ہیں، ذرا مجھے سمجھائیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ میں نے وہ ویڈیو جو آپ یہ جس کو پیچھے سے پلے کر کے ورڈ بائی ورڈ کمنٹری کر رہے ہیں، میں نے یہ ویڈیو سنی ہوئی ہے، پوری خود دیکھی ہوئی بھی ہے۔ اچھا پھر اس ویڈیو میں تو کوئی غلط بات نہیں کی، آپ تو اللہ جانے پتہ نہیں کون سی بات کو کہاں سے لے کے جا رہے ہیں، مشرق سے جنوب، پھر شمال، پھر ڈاؤن، پھر اپ، گھما پھرا کے کسی بندے کی ویڈیو میں اپنا لقمہ ڈال رہے ہیں اور ایسے ہی کہانی کو کہیں اور سے کہیں اور جا کے فٹ کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں قاری صاحب؟ اچھا آپ مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہی سمجھتا ہوں، جیسے آپ جو حرکت کر رہے ہیں نا بالکل وہی، ویسے وہ بھی ایسے ہی حرکت کر رہا ہے۔ میں تو خنزیر سمجھتا ہوں مرزا غلام قادیانی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کو خنزیر سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہو تو وہ سمجھتا ہوں۔ اچھا مرزا جونیئر جیلمی کو کیا سمجھتے ہیں؟ مرزا جونیئر جیلمی کو آپ؟ ہاں جی کیا سمجھتے ہیں؟ مفتی سمجھتا ہوں، جیسے آپ مفتی ہیں نا، مفتی مبشر شاہ صاحب، ویسے وہ بھی مفتی ہے نا۔ اچھا جیسے مجھے سمجھتے ہیں ویسے ہی اس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کی باتوں کو تو میں بالکل فضول سمجھ رہا ہوں سر جی۔ اوہو جو سوال کیا ہے جیسا مجھے سمجھتے ہیں ویسے ہی مرزا جونیئر جیلمی کو سمجھتے ہیں؟ نہ وہ تو بہت ٹھیک بندہ ہے۔ نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہو یار کہ جیسے تم ہو ویسے ہی میں اس کو سمجھتا ہوں۔ آپ کو تو میں چول سمجھتا ہوں، آپ کی تو باتیں ہی بیکار ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو مجھے سمجھتے ہیں وہی مرزا جونیئر جیلمی کو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں آپ کو زیادہ چول سمجھتا ہوں، وہ تھوڑی کم چول ہے۔ نہیں ابھی آپ نے یہ جو کہا تھا کہ جیسے تم ہو ویسے ہی میں اس کو سمجھتا ہوں، آپ کو تو میں جھوٹا بھی سمجھتا ہوں، اس کو خالی چول سمجھتا ہوں، آپ کو میں جھوٹا، کذاب، دجال اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوں۔ آپ بات کیا کر رہے ہو قاری صاحب؟ مجھے سمجھاؤ قاری صاحب، مجھے بات بتائیں، ویڈیو ذرا سننا رکو، ایک منٹ چپ کر کے تاولے نہ ہو اتنے، مائک میوٹ کریں۔ آزاد کر کے ہمارے لیے کچھ نہیں۔ جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں، عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے، جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا۔ اگر کسی عورت کے لیے، یا وہ جواب ہے جو غامدی صاحب بن روی دیا، میں دیتا ہوں جواب، اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی نا، کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے، تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے، تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی مرزائی جی بتاؤ ذرا کہ یہ کہہ رہا ہے جی یہ تمہاری ماں کے 4 شوہر ہوں گے جنت کے اندر، یہ کیا ماجرا ہے، کیا کہانی ہے؟ تو آپ مانتے ہیں کہ کیا آپ کی امی کے 4 شوہر ہوں گے جنت کے اندر؟ جی اوپن کریں مائک۔ میرا مائک تو اوپن ہی ہے۔ چول نوری مجھے میوٹ نہیں کرو۔ جی اگر میری ماں جنت میں جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ جائے، اور وہاں اس کی خواہش، وہاں اس کی خواہش، ہیلو آواز کٹ گئی ہے، اگر میری ماں، اللہ کرے میری ماں جنت میں جائے نا اور وہ میری ماں کی خواہش ہے، تو مجھے کیا لگا جی ملیں گے کہ نہیں 4 شوہر؟ مجھے کیا پتا ملیں گے کہ نہیں، میرے کو ٹھیکہ لیا میں ان کا۔ مرزا جونیئر جیل میں تو کہہ رہا ہے، مرزا جونیئر تو کہہ رہا ہے کہ ملیں گے، وہ تو کہتے ہیں ملیں گے۔ مرزا جونیئر کو چھوڑو، مرزا جونیئر کو چھوڑو، آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کی امی کو ملیں گے 4؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی امی کو 4 ملیں گے؟ اس کو اچھا بندہ سمجھتا ہوں اور تجھے چول سمجھتا ہوں۔ آپ کی امی کو 4 ملیں گے؟ چھوڑنا تو نہیں نا، امی کو 4 ملیں گے؟ چھوڑنا تو نہیں نا، یہ مجھے مسئلے کا جواب دو۔ 4 ملیں گے؟ ماں کا، مرزائی کی ماں کی اگر اس نے خواہش کر لی 4 شوہروں کی، ملیں گے کہ نہیں؟ جواب چاہیے مجھے۔
وہ اللہ کی مرضی ہے، دے نہ دے، اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تیری ماں، اس نے پہلے کیا تو کہا یہ ہے؟ بتاؤ اس نے کہ کیا اگر تمہاری ماں یہ خواہش کر دے تو اللہ پاک ایسے نہیں ہوتا قادر میرا ہے کہ بچہ، نہیں ایسے وہ نہیں اس کو ہوتا. عطا ایک کرے. سیکنڈ میرے بیٹا، دماغ ٹھنڈا کرو، میری بات سنو. اس نے کیا کہا ہے؟ اگر کسی عورت کی خواہش ہو کہ اس کی 4 بیوی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو مرد بنا دے. اچھا تو تیری ماں تو خواہش کر رہی ہے 4 شوہروں کی، وہ مرد بننے کی تو نہیں نہ کر رہی خواہش؟ یار تیرے ابے نے جس دن تجھے پیدا کیا نا، اس رات کو ہاتھ ہی چلا لیتا، قسم خدا کی یہی بڑی بات تھی. اس فتنے سے تو ہم بچ جاتے. وہ صحیح ہے. چول تجھے تو پتا نہیں ہے کہ تیری ماں تو 4 شوہروں کی خواہش کر رہی ہے، تو لیکن اس کا اللہ نے بگر تو اس کو پرسپیکٹو مرد ہوتا ہے. بنا او دیا کھچ، اور اس کو او آگے سے کھچ، 4 حوریں دے دی. کھچ، یہ او کوئی ماجرا نہیں چول، سمجھ آ رہا، او یہ ماجرا کیا ہے؟ تیری پدو ماں تجھے کی کس نے خواہش تو مفتی پوری نہ کہا ہے؟ ہوئی، چول تیری ماں تو ادھر کی ادھر رہ گئی نا مرزئی. اور پہلے تو یہ چول تجھے بتا، کس تیری نے کہا ماں کہ تو تو 4 مفتی ہے؟ شوہروں تو کی کھچ خواہش کر رہی ہے، جس کو بولتے ہیں وہ نا 4 کھچ، شوہر تو کدھر کھچ. گئے؟ تجھے یہ بھی نہیں وہ پتا تو کہ تیری 4 ٹوئی کس شوہروں کی طرف ہے، خواہش تیری کرے ٹبونڈ کس گی. پاس ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا. تجھے کس نے مفتی بنا دیا ہے؟ اور مجھے اس مدرسے کا بتا، میں ذرا جا کے اس مفتی کو چھتر پھیروں یار. تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جب بات ہوتی ہے تو بگر پرسپیکٹو میں بات ہوتی ہے. اس کسی ایک لفظ کو لے کے، یہ کسی دیکھو، ایک یہ پوائنٹ کو کیمرہ لے دیکھو کے آگے جا. مرزائی ایک صاحب، یہ سیکنڈ کیمرہ بوس دیکھو. بھائی رک جاؤ، بولنے دے، اس کو بولنے بوس دے، بھائی بول رک دے، جاؤ، مرزئی کو بولنے دے. اور رک جاؤ. یہ دیکھا اس نا کی اپنے دم کے آپ کو، اوپر میرا پیر آ گیا، اب اس نے میرے چون لانے چون کے اوپر کرنی تیرا ہے. پیر آیا چوتیے. چل بونک تجھے یہ بھی بونک. نہیں پتا کہ تیری بیری تو بونڈ کس پاس. تجھے یہ نہیں پتا، تو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے کھچو چول. تجھے یہ نہیں پتا کہ بات کرنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تیری بونک بونک امی، مرزئی تیری بونک. ابو، اور تجھے میں بونک بتاتا بونک ہوں وہ مرزئی بونک. چوتی ہے. چپ کر جا پہن، چپ کر جا، میری بات بونک سن. بونک مرزئی بونک. بک تیری ماں کی کوس پہن چود، یہاں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تیری تجھے پتا نہیں ہے. اور تجھے کس نے مفتی کا ٹائٹل دیا چول؟ بونک بونک مرزئی بونک. تجھے لگتا ہے مجھے ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے مرزائی مرزئی بولے گا، بونک قادیانی بولے گا، بونک جو مرضی مرزئی بولے گا. بونک. چوتی ہے تیری گردن میں نے پاؤں رکھ دیا ہے. جو تو یہاں پہ بیٹھ کے منافقت پھیلا رہا تھا نا، تجھے میں نے بونک روک بونک دیا ہے. مرزئی بونک. او بونک، کون بونک آئی؟ مفتی صاحب بونک کی مرزئی زبان تو چیک بونک. کرو. آئے ہائے، اللہ تعالیٰ نے مبشر مفتی کو جتنا علم دیا ہے بونک اس کی بونک پھٹ گئی مرزئی ہے. بونک. اچھا او میرے چل جلدی بچہ، کر. میرے تو چھوٹا سا میرا بیٹا، سوال اوے ادھر میرے ہی بچہ رہنا ہے. غصہ کر گیا، تیری میرا بچہ ماں نے غصہ کر گیا. 4 شوہروں کی خواہش کی ہے، اس کو اللہ مرد بنائے گا، پھر 4 حوریں دے گا. یہ کون سا ماجرا ہے بھائی؟ تیری تیری ماں امی سے مانگ رہی پوچھ ہے کہ لیتے ہیں مجھے 4 نا. شوہر ملے. یہ دیکھا نا، یہ تم لوگوں کے علمی لیول ہے میرے بیٹا. یہ تم لوگوں کے علمی لیول ہے. تیری یہاں ماں کے بیٹھ کر 4 دیکھ رہے شوہروں ہو. کی لسٹ بھی لڑکے نے لگا دی ہے. لگاتا رہے یار. میرے باپ کا کیا؟ تجھے لگتا ہے کہ اچھا اگر میں تجھے اس گانڈو لسٹ کہتا ہوں کے تو تو اندر گانڈو میں ہو گیا؟ شامل ہوں، اس لسٹ میں شامل ہوں گا کہ نہیں؟ او مفتی صاحب کی پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی. لکھ میرے بیٹا، لکھ. تیری لائف کو تو میں بھی رپورٹ کروں گا نا. 4 شوہر پورے کر یار. 4 تیری لائف کو تو میں بھی رپورٹ کروں گا نا بیٹا. سب سے پہلے پتر جو مرضی کر تو. تیری لائف کو رپورٹ کروں گا. چوتی ہے تیرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کرواؤں گا میں. تو دیکھ، اپنی پٹھ تے بوٹے بھی پٹ لینا تے پھر بھی نہیں ہے کچھ ہونا. ابھی میں تیرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بین کرواؤں گا میرا بیٹا. تو فکر کیوں کرتا ہے؟ مرزیا تواڈی میرا پٹھا بیٹا، بند کر چھڑیاں میرا نے. چھوٹا سا بچہ کچھ کر. تواڈیاں پٹھا بند کر چھڑیاں نے مفتی مبشر نے. کر جو کرنا. مجھے سوال دا جواب چاہیے مرزیا. چل مرزئی جواب دے ہوئے. اوے مرزئی، مرزئی نس گئے. جی استاد محترم بھاگ گیا. او مرزیا نکلو باہر. تواڈی ایسی دی تیسی تواڈیاں پتر پٹھا بند کر چھڑنیاں نے مرزئیو. چل یار ہور کسے نو چک بھائی. راجپوت گل کری جڑا ہے. جی استاد محترم. یہ کوئی آیا لیکن اتر گیا پھر. جی آج اسلامک انسٹیٹیوٹ صاحب. نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا ہم بھی ایک جن تھے، ایک منٹ اپنا نام بتا دو. اپنا نام بتا دو. تمہارے جنوں کے پیوں ہیں. اپنا نام بتا دو. نام کیا آپ کا؟ لے بھائی علمی کتابی صاحب نکل ہی گئے.
یہ جو آ رہے ہیں نا یہ ایتھیسٹ ہیں بھائی، یہ نہ ہی ادھر ہے نہ ہی ادھر ہے، یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ دیر یہ لوگ ہیں جو کہ مرزا جونیئر جیلمی کے فالور بن کے آتے ہیں لیکن ہوتے یہ ایتھیسٹ ہیں، دیر یہ۔ ہاں بھائی فیضان اقبال، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی کیا حال چال ہے سب کے؟ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہتر ہیں، آپ فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا علمی بات ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے پھر دیکھیں وہ اگلا ہاں تو بندہ۔ یہ وہ جو آیا تھا اس کو سمجھایا نا جس نے جی میں ان کو بھی کہوں گا، سب کو میں بھائیوں کو نہیں، ان کو بھی نہیں، انہیں اسی نے اس طرح کی بات کی، اسی کو سمجھاؤ۔ ہاں دیکھیں بھائی کیا اس کو کہتے ہیں، اس طرح سے نا اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اگر پھر اچھا اس طرح کی اچھا بات ہو۔ یہ بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی مختلف اس کے اصل میں نا فالوورز ہیں، کچھ اس کو نبی مانتے ہیں، کچھ امام مہدی مانتے ہیں۔ نہیں وہ جو مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کی بات کروں، آپ کیا اس کو سمجھتے ہو؟ جی قرآن و حدیث کے مطابق تو جو ہے نا وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس حساب سے تو وہ کافر ہی قرار دیا جائے گا، لعنتی ہے، جہنمی ہے، خنزیر ہے۔ جی جی بس یہی سارا کچھ۔ اور مرزا جونیئر جیل میں جو ہے منگول چھوکرا جیل میں تو یہ خود پسند انسان ہے، اس کو بس میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اس لیے نا۔ اور کچھ حالات و واقعات ایسے تھے کہ جس میں مطلب کہ نا سپورٹ ملی، جیسے ہوتا ہے نا ساون ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے تو پھر وہ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، یا کوئی جس طرح بھی آپ کہہ لیں فصل اگاتی ہے، جس معنوں میں بھی لے لیں، تو وہ اب اس ٹائم ایسا تھا کہ عوام متنفر تھی کہ ایک ہی محلے میں 4 مسجدیں ہیں، وہ پریشان تھے بھی یہ کیا سلسلہ ہے۔ تو یہ جو علی بھائی ہیں انجینئر، یہ بھی اسی طرح مطلب پہلے بریلوی رہے، یہ مناظرے کیا کرتے تھے ہمارے سامنے۔ نہیں وہ ساری ہسٹری نہیں میں نے پوچھی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں اپنی طرف سے وہ ایک کوشش تو کر رہا ہے کہ امت کو اکٹھا کرنے کی، لیکن اس اکٹھا کرنے کے سلسلے میں وہ ایک اکٹھا اور کرنے کی، جماعت، ارادہ کرنے کی بات نہیں کی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیا مانتے ہو، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ مطلب مسلمان سمجھتا ہوں میں انہیں۔ اچھا جی، کس بنیاد پر؟ مطلب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ ابھی ایک مفتی صاحب نے ایک ویڈیو پلے کی تھی، وہ مجھے قرآن و حدیث سے ذرا دکھاؤ کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ مرضیوں کی ماؤں کو 4 شور ملیں گے۔ مطلب وہ انہوں نے اس طرح سے بات کی تھی کہ مطلب جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، بھئی کچھ عورتیں اس طرح سے کہتی ہیں، حالانکہ اس کا بہتر جواب یہ تھا کہ نہیں جو وہ جنتی مجھے یہ عورتیں بتاؤ، اس طرح کی خواہش نہیں کریں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ غلط اگر آپ جواب ہے۔ میری بات تو سنو نا، اس نے یہ کہا ہے نا کہ ہاں اگر وہ خواہش کریں گی تو ان کی خواہش پوری ہوگی، تو بس یہ فضول، بتاؤ۔ اصل میں یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ ابھی کل بھی میں کسی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا تھا یہ جو انجینئر ہے یہ فیمنسٹ ہے، یعنی جو عورتوں کے نا مطلب جو عورتیں ہوتی ہیں نا سمجھتی ہیں کہ ہم مردوں سے بہتر ہیں، تو یہ ان کی سائیڈ لیتا ہے، مطلب جو ہاں بھی وہی نا، بات ہوگی وہ ان کی سائیڈ لیتا ہے۔ تو یہ مجھے بتاؤ کہ قرآن کی کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جنت میں عورتوں کو 4 شور ملیں گے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے، تو اگر آپ کی والدہ محترمہ یا آپ کی جو ہمشیرہ محترمہ ہیں، وہ اگر آپ کی زوجہ محترمہ اگر جنت میں جا کے یہ خواہش کر دیتی ہیں کہ مجھے 4 شور ملیں، تو کیا ان کو ملیں گے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو مسلمان جو عورتیں ہیں، اچھی عورتیں ہیں، میں سب کو کہوں گا چاہے میری بہنیں ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، تو وہ تو ایسی خواہش نہیں کریں گی۔ یہ تو اس طرح کی عورتوں کو تو میں پسند ہی نہیں کرتا بھی، جو نہیں اس طرح کی باتیں شروع کر اب دیں، وہ تو ان کا جنت میں اب ان کے میرا دل میں خیال۔ ان کے دل میں کیا ہے وہ آپ کو تو نہیں پتا۔ اگر وہ خواہش کر دے جنت میں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا انجینئر نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، تو اگر وہ جنت میں میں خواہش نے کر یہ نہیں دیں تو کہا آپ کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صحیح ملیں گے؟ بات کی ہے بھائی، بریک پہ پاؤں رکھیں، یہی تو آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ اگلے بندے کو پش کرتے ہیں، اس کو وہ اس پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جہاں سے وہ نو ریٹرن پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مطلب وہ کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں، اور پھر اس کے ساتھ پرابلمز ہو رہے ہیں کہ جب ظاہر اگر آپ کسی کو اٹیک اچھا کریں پھر گے تو اگلا بھی ٹھیک ہے، آپ کو اٹیک کرے پھر گا، یہ پھر تو نہیں یہ کہ اس پھر کی ساری یہ پھر باتیں یہ ٹھیک کہتے ہیں ہوں۔ کہ اس نے یہ بکواس کی ہے، جھوٹ بولا ہے، لعنت ڈالیں اس پہ۔ نہیں ہم اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ ایک اگلا بندہ زندہ ہے تو وہ اصلاح ہی اس کی نہ ہو، ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو چاہیے
کہ بس، اور یہ بھی میں سب کو ہی بلکہ میں تو کہوں گا اس کو بھی شامل کر کے کہ دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا فائدہ، اپنی بات رکھنی چاہیے. اب وہ نکال کے غلطیاں، بریلویوں نے یہ والا کلمہ پڑھوایا، دیوبندیوں نے یہ کر دیا. آپ کلمے کی طرف اور ادھر ادھر نہ جائیں. میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں اگر عورتیں خواہش کریں گی کہ ان کو 4 مرد ملیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے؟ نہیں، بہت غلط بات کی ہے، انتہائی غلط بات ہے. جھوٹ بولا ہے نا اس نے. جی ایک تو پہلے اس نے قرآن اور حدیث پہ جھوٹ باندھا ہے کہ نہیں باندھا؟ بالکل غلط بات، بہت سخت غلط بات ہے. تو لعنت ڈالیں ایسے بندے پہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ڈالیں جھوٹے پر. نہیں میں اس کو کہوں گا، اس طرح نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو بات قرآن حدیث میں نہیں ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کے جھوٹے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، تو آپ بھی اس پہ لعنت ڈالیں. کیوں نہیں ڈال رہے؟ لعنت ڈالیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس طرح سے اصلاح، میں تو سب کو یہی چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اپنی اصلاح کریں. اگر ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اپنی غلطی کی معافی مانگیں، توبہ کریں. تو اصلاح کی بات نہیں ہو رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کذب بیانی کی ہے، تو کذاب جو ہے جھوٹا ہے، اس پہ خدا تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو آپ بھی ڈالیں، جھوٹ بولا ہے اور لعنت ڈالیں. کوئی بھی آپ جھوٹ بولیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. بولوں. ہاں جی، تو مطلب اس طرح سے ابھی تم آئے تھے تو تم کہہ رہے تھے یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں. کون سا طریقہ صحیح نہیں ہے؟ جو کیا مطلب یہ لڑائی جھگڑا، اس میں کون سا لڑائی جھگڑا؟ مطلب یہی ہے ایک دوسرے کو یہ اس طرح کی ماں بہن کی گالیاں. وہ بھی آدمی جو ہے وہ نہیں، میں نے گالی دی تھی نہیں، لیکن وہ آدمی نے وہ غصہ کر گیا نا، تو اس نے نہیں. آپ نے میرے اندر کچھ دیکھا ہے تو بتائیے. آپ نے آ کے ہمیں کہا ہے نا کہ یہ طریقہ نہیں ہے. نہیں، میں نے تو سب کو کہا، اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل. نہیں، مجھے بھی شامل کیا ہے نا. تو میں نے کون سی کی ہے؟ آپ اپنے آپ کو کریں شامل، یا جو وہ مرضی تھا اس کو شامل کریں، تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن بھائی آپ نے ہمیں آ کے کہا ہے نا. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگلا بندہ غلط ہے. ہم نے تو کوئی بات نہیں کی. ہم نے تو دیکھے آپ کے سامنے وہ گالیاں بھی نکالے، ہم نے تو کوئی گالی نہیں نکالی. جی بالکل. ہاں جی، یہی ہم نے تو ویڈیو چلائی ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو ہاں جی وہ 4 شوہر ملیں گے. اب دیکھیں نا کتنی غلط بات ہے. تو مطلب اس طرح سے وہ تو آپ یہ بھی فیصلہ کرتے جائیں کہ یہ ہم مرضیوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں. جی بالکل کرنا چاہیے، بلکہ بالکل. تو وہی کام میں نے کیا ہے، اور جب سوال کیا ہے تو آگے سے گالیاں سننے کو ملتی ہیں. نہیں، یہ تو بڑی دیکھے اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں نا، یہ صرف یہیں پہ بس نہیں کرتی، پھر کہیں گی کہ بیٹے کو 2 حصے اور ہمیں 1 حصہ کیوں، آدھا حصہ کیوں جی، ہماری گواہی آدھی کیوں جی. اب اللہ کا حکم ہے، اب ہم نے خود تھوڑی بنایا ہے. تو اللہ نے آپ تو فیضان اس کے ہمسائے ہو، مرزا جونیئر ریلمی کے، ایسا ہی ہے نا؟ جی شہردار ہیں ذرا. اب وہی نام تو یہی ہوتا ہے نا، ایک سٹی کا، ایک محلے کا. محلہ بھی غالباً آپ کا وہی نہیں ہے؟ نہیں وہ مشین محلے کے قریب ہی رہتے. جی پاس ہی، مطلب ایک محلہ چھوڑ کے اس طرح کر کے نا. مشین محلے کے ساتھ محلہ کون سا ہے؟ محلہ ہنسامہ جی. اچھا مجھے مشین محلے کے بارے میں بتاؤ. مشین محلے میں ایک قادیانیوں کی کتنی تعداد ہے؟ کوئی خاص نہیں. یہ قادیانی جو ہے نا ذرا باہر والی سائڈ پہ رہتے ہیں، مطلب شہر کے نا ذرا ٹاؤن کے باہر کر کے نا ان کا زیادہ ہولڈ ہے. شہر کے اندر وہی کا دکا اس طرح کا. نہیں وہ تو خود کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پاس ہی قادیانیوں کا مردواڑا ہے. وہ ہاں جی، وہ پیچھے گلی میں نا دوسری طرف کر کے ہے، وہی نا اسی کے محلے میں ہے. وہ جب کہتا ہے خود کہتا ہے. جی اندر تو یہ پھر بنا لیتے ہوں گے کہیں. اچھا نہیں، مردواڑا اگر ہے، مردواڑے کا مطلب ہوتا ہے عبادت گاہ. یعنی قادیانیوں کی عبادت گاہ اگر ہے تو یقیناً سی بات ہے بھائی، وہ ایک بندے کے لیے تو نہیں بنی، وہاں تو پوری ان کی کمیونٹی رہتی ہوگی تو ان کے لیے بنی ہے نا. ایسا یہ ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے صحیح ہے. تو اس لیے میں نے پوچھا تھا مشین محلے کے اندر. میں صرف اس ایک محلے جیلم کے ایک محلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے قادیانی ہوں گے آپ کے اعداد و شمار کے مطابق؟ مطلب کو یہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے کہ اگر آپ کہیں گے جی 50% قادیانی ہے، اس طرح نہیں، کم ہی ہوں. نہیں مطلب کم سے مراد کیا 50 100 200 500 کتنے تک تقریباً؟ کوئی خاص مفتی صاحب میں ایگزیکٹ کوئی اس طرح سے نہیں بتا سکتا. اگر تو میں رہتا اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں. میرے پاس مکمل ثبوت، پروف اور اعداد و شمار ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی.
हाँ जी। मिर्जा जूनियर जेलमी का ये जो आपको पता है ननियाल जो है, इनके ननियाल के बारे कुछ जानते हैं आप? जी जी, ये तो एक बात मैंने आपको बताई थी, वो शायद आपके इल्म में इससे पहले ना हो, कि जब ये इनको असम्बली में काफर करार दिया गया था, अकलियत शुमार किया गया था, तो बहुत सारे इनके करीबी लोग, एक और भी हैं हमारे अजीज़ ही, वो तो हमारे मल्लेदार ही हैं, तो उनकी फैमिली ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन अंदर से वो फिर इसी तरह रहे, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, वो किसी एक जमात में रहे नहीं। तो अब फिर वो जो है ना बहुत ही करीब हैं इंजीनियर भाई के, जो है ना वो फैमिली बहुत करीब है, शायद आपको पता भी हो। यानी एक्स कादियानी जिनको कहते हैं वो मिर्जा जूनियर जेलमी के बड़े करीब है, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। मिर्जा जूनियर जेलमी की जो वालदा है ना, आपको पता है कि ये इसका जो ननियाल है, यानी खुद इसकी वालदा का तो नहीं मुझे पता, लेकिन वालदा का जो बाप है और बाप का जो बाप है, हाँ जी, यानी पढ़ नाना, बिल्कुल वो कादियानी था। और मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने जो 313 सहाबी बनाए थे, उसका जो आखिरी सहाबी है ना वो था ये। जी पता नहीं, बस इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ये शायद, हालांकि हमें हुक्म है कि नबी पाक उसवा को हमने फॉलो करना है, तो ये फॉलो करते करते मतलब खुद अपने आप को ना उस जगह पे देखना शुरू कर देते हैं, वो अपना मुकाम देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे भी इस तरह से आगे होगा, हालांकि ये मकसद नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये कादियानियों की हमायत क्यों करता है और मुसलमानों की नफी करता है? कादियानियों की आज तक किसने कोई एक चीज को भी बुरा नहीं कहा, कोई आप बड़े सबूत है हमारे पास अभी भी, आज की वीडियो के अंदर भी मैंने 2-3 चीजें दिखाई हैं, इसके अलावा भी बड़ी हैं। बस ये कादियानियों की बारी आती है तो ये जनाब बिल्कुल लेट ही जाता है वो भी, और फिर अहले तशय्युई की भी पहले कभी ये राफसी और ये दोनों पहले पता कभी वाबियों की भी बड़ी साइड इसने ली, मुजद्दद मानता था वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को, भाई ये मुजद्दद हैं, आपकी वीडियोस में भी थे, एक मुझे याद आपने कहा ये सब की मुखालफत करता है सवाए जो है ना एक दो बंदों के, एक गुलाम कादियानी की इसने कभी मुखालफत नहीं की और एक वहाब नजदी की। बिल्कुल ऐसे ही, तो मतलब कभी वो उस साइड पे चला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को तो देखे ना, वो मुजद्ददियत का सर्टिफिकेट इसने जारी किया, और 2 बंदे दुनिया के अंदर हैं जिन्होंने मुजद्दिद बनाया है उसको, एक मिर्जा कादियानी ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को अपना मुजद्दद तस्लीम किया, और एक मिर्जा जूनियर जेलमी है। इसके अलावा यकीन जाने जिनको हम कहते हैं कि ये लोग वाबी हैं, तो हालांकि वो वाबी तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब को बड़ा अच्छा और बड़ा अपना पेशवा समझते हैं, उन्होंने मुजद्ददियत का किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। हाँ जी, तो बस वो यही फिर कभी राफजियों की साइड लेना शुरू कर दिया, ये मामू पार्टी, मतलब ये तो फिर अहले सुन्नत कहाँ से रहा अगर हज़रत अमीर माविया के बारे में ये इस तरह की बातें क्लेम करता है, ये तो बहुत सख्त मतलब कि ना साहबा की गुस्ताखी है। तो फिर जो है बस कादियानियों को वैसे कहता तो है, आप पिछले दिनों भी वीडियो इसकी आई कि जी वो काफर हैं, और बार बार कहता है कि हम नुसैरिया को काफर मानते हैं और कादियानियों को काफर मानते हैं, ये तो काफ़ी जगह इसने मतलब कहा, ये तो नहीं कहा कि नहीं उनको, हाँ 1-2 जगह पे ये दोनों सारा से बदतर ना कहो। और लेकिन मुफ्ती साहब मैं फिर कहूँगा, देखें 4 दिन की ज़िंदगी हम क्या लड़ते रहें, और वो भी इस्लाम के नाम पे, हमारा तो यही होना चाहिए अमन सलामती का दीन। हम नहीं ये गलत बात है, इस्लाम के नाम पे लड़ते रहें, इस्लाम के नाम पे ही तो लड़े हैं, नहीं वो तो के नाम पर ही तो लड़ना है हमने, ये बात भी हमें तो इस्लाम के नाम पर ही तो लड़ने का बताया गया है, ये तो गलत बात है, ये बात आपने गलत की है कि इस्लाम के नाम पे ही लड़ते रहे, इस्लाम के नाम पे तो लड़ना है हमने, नहीं आपस में मतलब हम जो है ना एक दूसरे नहीं आपस मतलब आपस किसको कहा है आपने? भाई हम सब मुसलमान हैं जो हैं, फिर नहीं मुसलमान तो आपस में नहीं लड़ते हैं, मुसलमान मैं इनको भी बल्कि कहूंगा कि जो अली भाई के फॉलोअर्स हैं बराए मेहरबानी आप इस तरह से अगर गलत बात है तो नहीं, अली भाई को क्या आप आपस में कह रहे, मतलब वो हमारे अंदर ही शुमार करेंगे? जी मुसलमान तो है ना, और नहीं मुसलमान नहीं है भाई, मुसलमान नहीं है, ये कादियानियों से भी बदतर है, काफर है, मुशरक है,
جنہوں نے اپنے منی خدا بنا لیے ہیں، منی خدا کا عقیدہ لے لیا، وہ تو مشرک ہو گیا نا، مسلمان کیسے رہا یار؟ وہ مسلمان آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ آپس ہی ہے؟ ہاں جی، پہلے تو یہ بات کلیئر کر لینا، یہ آپس کیسے ہو گیا؟ ہاں جی مفتی صاحب 2 منٹ دیں گے مجھے؟ جی جی آپ اب بات جاری رکھیں تو میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فیضان ابھی کوئی مصروف ہے، تو یہ آپس والا رولا نہیں ہے بھائی، مشرک ہے، کافر ہے ہمارے نزدیک مرزا جونیئر جیلمی کافر ہے، مشرک ہے، یہ آپسی رولا نہیں ہے۔ وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو جدا کر لیا نا اسلام سے، وہ اس نے کہا یہ بابوں کا خدا کوئی اور، میرا کوئی اور، جیسے مرزا قادیانی نے خود کو الگ کر لیا تھا، اس نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ ان مسلمانوں کا خدا کوئی اور، میرا خدا کوئی اور۔ تو ان دونوں مرزوں نے اپنے آپ کو خود نکالا ہے اسلام سے، الگ کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ آپس اوپس کا کوئی رولا نہیں ہے بھائی، آپس کا رولے ہوتے تو وہ تو ہم نے کبھی، آپ نے کبھی سنا ہو کوئی سنی شیعہ وہابی دیوبندی آپس میں لڑے ہوں؟ یہاں ہماری برادوں کے اوپر ہی دیکھ لیں، کبھی نہیں، کبھی ہے ہی نہیں۔ جب سب کٹھے بیٹھتے ہیں ہم لوگ، دیوبندی وہابی سنی شیعہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، کبھی بھی سنیں گے نہیں آپ۔ ہاں جی جی فیضان بھائی، جی جی چلیں ہم کسی اور کو بھی لیتے ہیں، ان سے پھر پوچھتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں۔ کوئی نیکسٹ کالر؟ نہیں، پہلے تو یہ مسئلہ تھوڑا سا حل کر لے، آپسی والا آپس کیسی ہو گیا؟ جی مفتی صاحب دیکھیں، ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم خود اتنے کیا لے کہ پریشانیوں سے گزر رہا ہوں میں خود اپنی ذاتی زندگی میں تو کہتا ہوں سب سے پیار کرنا چاہیے۔ نہیں وہ تو کرنا چاہیے، وہ دیکھو پیار تو کافروں سے بھی پیار کا ہی حکم ہے، کرو پیار کرو، انسانی ناطے سے تو کریں۔ اگر تو آپ انسانی ناطے سے کہتے ہیں تو وہ تو پیار ہی ہے، سب انسانوں سے پیار ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے، یا اس کو ایکسپلین کر دیں۔ جی وہ میں تو پھر نہیں کہوں گا کہ جو ان کے قائد اس طرح کے ہیں جو اسلام کے کافرانہ اور مطابق نہیں مشرکانہ، ہیں تو ان کو توبہ کرنی چاہیے، کافرانہ اور مشرکانہ عقیدہ۔ جی جی یہ سارے عقیدے تو ظاہر ہے اس طرح کے اسلام کی روح کے مطابق تو نہیں ہیں، ہاں تو ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں بجائے ہٹ درمی پہ اتر آئیں۔ اور اگر علماء کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ جو آپ ابھی کام کر رہے ہیں نا، ہاں جی یہ ایک ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی یہی کام ہم کرتے ہیں جس کا آپ نے نام شاید رکھا ہے کہ لڑائی۔ اس کو لڑائی نہیں کہتے، اصلاح ہی کہتے ہیں۔ جی جی یہی کام ہم کر رہے ہیں، اصلاح ہی کر رہے ہیں، ہم کوئی لڑائیاں تو نہیں کر رہے یہاں پہ۔ ہاں جی بالکل۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اصلاح کا پھر طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، آپ کا ایک طریقہ الگ ہوگا، میرا الگ ہوگا، اور کسی کا طریقہ الگ ہوگا۔ نہیں ہم بھی وقت ضرورت لڑ لیتے ہیں، وہ کوئی نہیں ایسی بات۔ نہیں ایک تو فزیکلی لڑائی ہوتی ہے نا کہ روڑے اٹھا کے مارنا ایک دوسرے کے سر میں، خون نکالنا، وہ تو بھائی میں کہتا ہوں یقین مانو ہمارے خاندان میں آج تک میں نے کوئی لڑائی نہیں دی، اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایسے شرفاء کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، کبھی کوئی گنڈا بدماش، کبھی کوئی لڑاکا، کبھی کوئی لڑائی میں نے اپنی نہ ننیال میں نہ ددیال میں کبھی نہیں سنی۔ اور میں خود ذاتی طور پہ میں بتاؤں کہ میں مار کھا کے بچوں سے آیا کرتا تھا، اور کبھی ہمارے والدین نے، ماں نے یا باپ نے ہمیں یہ نہیں کہا تو مارنا سی چک کے انہوں تو یہ کرنا ہی نہیں۔ آگے سے وہ ہمیں یہی کہتے رہے کہ گھر رہا کرو نا، کیوں باہر جا کھیلتے۔ ہم ایسے شریفوں کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ فزیکلی مار کٹائی تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو وہ نہیں آتی، مجھے تو آتی نہیں ہے بھائی، ہم تو مار کھانے والے ہیں۔ ہاں جی
تو رہی بات علمی مباحثات کا نام اگر کوئی لڑائی رکھ دے تو وہ پھر اس کی اپنی خوشی ہی ہے. تو علمی مباحثات تو چلتے آ رہے ہیں نا, وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک چلتے ہی رہنے ہیں. جی بالکل. یہ معاملہ. اچھا صاحبان, آپ حضرات تشریف رکھیں, تو مجھے ذرا تھوڑی سی تیاری کرنی ہے, تو میں ابھی اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے جی, رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ استاد محترم. ضیاء بھائی آپ ادھر ہی ہیں؟